تو یہ ابھی جو موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور پولیٹیکل عدم استحکام اور کوئی اسٹیبلٹی نہیں، اس میں بھائی میرے کوئی بات نئی نہیں ہے، چونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا آئی ایم ناؤ 70+، میں نے پاکستان کو انہی حالات میں دیکھا ہے۔ ایک زمانے میں حبیب جالب اس ملک میں گایا کرتا تھا 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد تنزیہ۔ اس وقت 20 روپے من نہیں لوگ خرید سکتے تھے۔ یہ رونے دھونے کا ایک کھاتا ہے ڈے ون سے۔ میں نے اس ملک کو سکون میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ 100% ہو گیا۔ فرقہ واریت، ذات برادری، برادریاں، طبقے، فلانا، ہم ایک گلی میں تو اکٹھے نہیں ہیں۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی میرے ایک ملک میں، ورنہ ملک لوگوں سے ہوتا ہے نا۔ پاکستان سے بڑے تو صحرابی ہیں، ایمیزون کا جنگل ہے، اس کو تو ملک نہیں کہتے۔ ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام۔ حضور کے زمانے میں بھی اشرافیہ بھی تھی، عوام بھی تھے۔ چاروں خلفاء، ان کا ایک اپنا پیڈیگری تھی، ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کہ عوام میں زیادہ کھوٹ ہے یا اشرافیہ زیادہ کھوٹی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ جس کا جتنا بڑا جبڑا ہے وہ اس ملک کی اتنا پرچہ اتارتا ہے، ریڈی والے کی اتنی سی چونچ ہے، وہ اس کے مطابق ماس اتارتا ہے۔ ختم۔ جس ملک میں بچے کی غذا دودھ خالص نہ ہو، جمہوریت کیسے جمہوری خالص نہیں ہے، جمہوریت کیسے خالص ہو سکتی ہے؟ اور جب تک وہ ہوتی نہیں، ایک سٹیبل، ایک خوبصورت معاشرہ، ایک عالی شان معاشرہ تعمیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں تو 77 سال ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو، میں آپ کو گھسیٹ لیتا ہوں اپنے ساتھ، کسی اور کی بات نہیں کرتا، سڑک عبور کرنے نہیں آئی۔ یہ میرا فالٹ ہے، آپ کا ہے؟ سکھایا ہی کسی نے کچھ نہیں۔ گھروں سے لے کے آپ کے سکولز تک جھوٹ بکتا ہے، کھوکھلی ایجوکیشن ہے، بے بنیاد۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، پاک سرزمین شاد باد، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھ رہا ہوں میں۔ جس کا دل کرے مجھے چیلنج کر لے کہ یہ 5 سال لوگ بڑے موج مستی کر رہے تھے، نو۔ کسی مہذب ملک میں جائیں، آپ ان کے چہرے دیکھیں، اور ادھر چنچیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے دیکھیں۔ آپ میں سے کوئی چلا جائے باہر، دیانتداری سے آدھا گھنٹہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھو، پاکستان نظر آ جائے گا۔ 1 لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے وائلیٹ کر دیں گے 92 کی، ایسی کی تیسی، 20 بندے ٹھسے ہوئے ہیں، منہ کھلے ہیں، آنکھیں بنجر، چہرے ویران۔ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہ سارا کچھ، تو اس لیے آئی ایم ناٹ پریپیئر ٹو بائی دس نان سینس کہ یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، یہ یوں وہ کچھ نہیں ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، شبیر حسین شاہ صاحب کی، بہت بڑے جرنلسٹ تھے، بہت بڑے، انگریزی کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ملک امیر محمد خان، اس نے ایوب خان صاحب کو کہا کہ وط کر کے جو دنیا والی کہ وہ ہندوستان نال طے کر لو، بنگالیاں جو اسی کرنے ہیں انہوں نے تو ساڈے نال رہنا نہیں، ایسٹ پاکستان ان کو دے دو، ان سے کشمیر لے لو، اس طرح کی بات کر لو۔ یہ تو لیول ہے۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، لے لیا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آبادے میں پھدکتے پھر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ملک کا نام رکھا۔ وہ عجیب لوگ ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام کتنا پریکٹس ہوتا ہے؟ اسلام صرف نمازوں کا نام تو نہیں ہے یار، وہ تو عبادات جو ہیں وہ دے آر مینز ٹو این اینڈ، وہ تو آپ نے اچیو ہی نہیں کیا۔ پابندی اوقات ہے نماز کا پہلا سبق، اور اس وقت جو لیٹسٹ ریسرچ ہے دنیا میں کہ قوموں کے عروج و زوال میں نمبر 1 چیز کیا ہے؟ پابندی اوقات۔ یہاں کے ملک چلانے والوں کو اس کی ہوش نہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بیوروکریٹ گھروں نکلتا ہے، کہتا انہوں نے پتا ہوتا کہ صاحب نے آنے بجے پہنچنا، 2 گھنٹہ پہلے اسی چلا دیتے ہیں۔ تزئین و آرائش روز پڑھتے ہیں، یہ فلاں کی ہو رہی ہے، وہ پی ایم ہاؤس کی، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی، کوئی شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
سو مستقبل میں مجھے کہتے کہ جی مایوسی، میں نے کہا میں مایوسی ہے تو وہی پھیلاؤں گا جو مجھے دیا ہے وہی پھیلاؤں گا نا میں. تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے امیدیں پھیلانے کا. میں مایوسی پھیلاتا ہوں. مجھے کہیں مجھے کہ میں جا کے اسکینڈینیویا میں مایوسی پھیلاؤں، تھکے گا بھی نہیں کوئی، نہیں پھیلا دے ہیو نو ریزن. وہاں کیا بیچو گے آپ بھائی؟ سکتے، کوئی بائر ہی نہیں ہے. ہاں سوئٹزرلینڈ جاؤ، مہنگا ملک ہے، لوگ خوشحال ہیں، آسودہ ہیں. مہنگا سستا کچھ نہیں ہوتا. آپ کی بائنگ پاور ہے اگر آپ تو یہاں تو وہ نہیں لوگوں کو نصیب ہوا یار جو مفت ملتا ہے. مفت کیا ملتا ہے؟ میں آپ کی عزت تو کر سکتا ہوں. سر یہ بچے مجھ سے چھوٹے ہوں، میں ان کے ساتھ پیار محبت شفقت تو کر سکتا ہوں نا. تو یہاں تھانہ آپ کا جو سمبل ہے عوام کی توہین کا، راشی ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. یہ ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن جس کا دل کرے آئے میرے ساتھ سڑک پہ چلے کہ سب سے کرپٹ کون ہے؟ ہوگا پولیس والا. دو چیزیں مہذب دنیا میں نشانی ہوتی ہیں سلامتی کی، عافیت کی، ایک ہاسپٹل، ایک تھانہ. آپ کا محاورہ کیا ہے؟ اللہ کسی دشمن بھی تھانے تے ہسپتال نہ لے جائے. یہ سمبلز ہیں پروٹیکشن کے، سیکیورٹی کے. سر پولیٹیشین میں کوئی بندہ اب تک آپ کو لگا جو پرو عوام ہو یا پرو عوام ہونے کی اداکاری ضرور کی گئی ہے، پرو عوام میں نے بندہ نہیں دیکھا. جو دیکھے وہ پاپولر نہیں تھے. مثلاً معراج خالد صاحب، بہت بڑا نام. تو میں کہتا ہوں ایکسیپشنز ہیں، کیا بڑا نام، لیکن کیا کرے گا کوئی؟ ملک معراج خالد کیا بڑا نام، کیا بڑا نام. آپ کا تو پڑھا لکھا بچہ جس کی باپ نے سختی سے ٹریننگ کی وہ بھی سڑک پہ جا کے پاگل ہو جاتا ہے کہ پیو پاگل ہے، جڑا کہندا کہ وائلیٹ نہیں کرنا، سگنل اپنی لین میں رہنا ہے، فلانا. اس کی وجہ سارا تو وہ تماشا چل رہا ہوتا ہے سڑک پہ. یو آر کمپیلڈ. میرے جیسا بندہ کبھی میرا اگر ایکسپائر ہو جائے نا یہ لائسنس، آئی اسٹاپ ڈرائیونگ. چونکہ میں ڈرائیور ہونے کے باوجود ڈرائیو خود کرتا ہوں. ایکسپائر ہو جائے سستی کی وجہ سے میں نہیں جاتا ہوں، تو آپ سٹاپ کر دیتے. میں بالکل بند کر دیتا ہوں. تو بیسیکلی بہت آپ کہہ رہے تنگ آ ہیں کہ جاتا جو اخلاقی قدریں ہیں وہ قوم کی ہوں گی تو کوئی بعد قدر ہے ہی نہیں. اخلاقیات نام کی چیز یہاں ہے ہی نہیں. میں 50,000 بار آپ کے چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں ہے، اخلاقیات کا اخلاقیات کا ہے. آپ کی اقتصادیات کی بربادی کے پیچھے آپ کی برباد اخلاقیات ہے. ہندوستان کا پولیٹیشین بھی بڑا، ساؤتھ کی موویز وغیرہ دیکھیں، مووی بعض اوقات ایجوکیشن کے لیے میں دیکھتا ہوں، مجھے ازبر ہے، مجھ پہ رشک ٹرکش لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہماری ہسٹری سے زیادہ واقف ہے یہ آدمی. میں وہ بڑے غور سے میں نے عثمان غازی اور تغلق دیکھا کہ ان کی بود و باش کیا تھی. وہ ناولوں میں نہیں ہوتی، یا مطلب ہسٹری کتابوں میں نہیں ہوتی. نہیں دکھا سکتے آپ کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ہیڈ آف دا فیملی کیسے بیہیو کرتا ہے، روٹی کیسے بنتی ہے، کھانا کیسے تیار، قبائلی کتاب میں یہ ٹریول نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہوتا. وہ تاریخ کی باتیں تاریخ کی کتابوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جسٹ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف. تو حکمران ہمارا بہت خود اور وجہ ہے. ہم اولاد ہیں غلام در غلام در غلام. ہم آزادی کے قابل نہیں تھے. یہی حال انڈینز کا ہے. وہ ہم سے بہتر ہیں لیکن ہیں وہ بھی بدتر ہی. تو بھائی میرے آج وہ یار 2024 میں آپ کا حکمران تزینوں اور آئشٹائیاں نہیں لیندیاں، کوٹ نہیں لیندے، سوٹ نہیں لیندے. کوئی تزینوں اور عائش اتنے کروڑ کا پتہ نہیں، وہ گھر کی تزینوں اور عائش. میں نے چند دن پہلے کہا، میں نے کہا اتنے میں تو ڈیفینس میں 1 کنال کا گھر مل جاتا ہے. یہ ڈیفینس سے بھی مہنگا ہے، یہاں بن جاتا ہے. پتہ نہیں 13 کروڑ 14 کروڑ کیا پتہ نہیں اسپیکر کا، یا پتہ نہیں، میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، یہ کل پرسوں میں نے اپنے پروگرام میں کہا. تو کون لوگ، اور ہمیں منافقت کی سزا مل رہی ہے. کافر کی شاید معافی ہو جائے. ایک بچہ ہے کافر کے گھر پیدا ہوا ہے، اس نے اس کے علاوہ دیکھا ہی نہیں، اس تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہمارے آقا کا، اس کو شاید معاف کر دیا جائے. شک فل ہم منافق لوگ ہیں. نمازیں ہیں، اذانیں ہیں، واضح ہیں، تبلیغیں ہیں، بھاشن ہیں، کیریکٹر. کہیں سے کوئی شروعات کر کے کوئی سنبھالی جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا کہ عوام اور اشرافیہ دونوں میں مقابلہ ہے بدی کا. ختم. جو بات نہ کریں
میں جھوٹ اور بکواس بولنے سے، ڈریم سیلنگ کرنے سے خاموشی اختیار کر لوں گا. دل کرتا ہے آپ آؤ میرے ساتھ چلو. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی آپ کے تھیسس میں کوئی ذمہ داران کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا نا، بیکاز آل آف اس ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. کیونکہ آپ فرما رہے ہیں سائز کا فرق ہے. آپ کی تحریروں میں بھی کوئی سنگل جنہوں نے جا کے اربوں خربوں کی جائیدادیں باہر خرید لی ہیں وہ بڑے ڈکیت نے، باقی چھوٹے چھوٹے ہیں. گلا ہوا آپ کا دھیان ادھر گیا، پھل ڈال دیں گے، ڈنڈی ماریں گے. تو میں نے کیا تھا ایک تجربہ، چند دوست میرے ساتھ بحث کر رہے تھے مال ٹاؤن کلب میں، پرانی بات. میں نے کلب کے پریزیڈنٹ کو کہا، میں نے کہا بلا اپنا چپڑاسی. اس کو میں نے کہا لو یہ پیسے لو، مال ٹاؤن سی بلاک ایک دکان ہے پھلوں کی اب بھی. میں نے کہا 1 کلو انگور لاؤ. لایا. پھر اس کے وہ جو آفس سیکریٹری ٹائپ تھا اس کے پاس وہ ٹوٹی پھوٹی سوزوکی تھی، اس پہ بھیجا. تیسرا میرا دوست ابرار بھٹی مرحوم، وہ پریزیڈنٹ تھا، اس کے ڈرائیور کو بلایا. میں نے کہا جاؤ 1 کلو انگور لے کے آؤ. اس کے پاس کرولا تھی، میرے پاس پراڈو یا اس طرح کی گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھی. اس پہ جاؤ. تو وہ جو میرے دوست قریبی کچھ یونیورسٹی کے، تصویریں لگی ہوئی ہیں سب کی، ان میں سے 5-4 بیٹھے تھے. وہ یار تو فلانا اپنے آپ کو گالیاں دیتا رہتا ہے. میں نے کہا میں ہوں اس قابل، میں شیشے میں اپنی شکل ٹھیک دیکھتا ہوں. جب وہ آ گئے تو میں نے کہا اب میرا دل کرتا ہے میں جتنے انگور ہیں، یہ 4 کلو انگور آئے، 4 گاڑیاں بھیجی. میں نے کہا دیکھو قیمتیں ان کی سب کی قیمتیں فرق مختلف تھیں. اوئے جو موٹر سائیکل پہ گیا اس کا، اور جو سوزوکی میں جو مینیجر تھا عمران اس کا نام تھا، مجھے نام بھی یاد آ گیا حالانکہ میں نام بھول جاتا ہوں، اس کی قیمت ہو. اور جو کرولا پہ گیا اور جو ایس یو وی پہ گیا. اور چھوڑو، یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے 2 سال پہلے کہ پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر دودھ 2 نمبر. تم تو اپنے بچے مار رہے ہو. 24 کروڑ لیٹر دودھ، یہ 2-3 سال پہلے کی یو این ڈی پی کی رپورٹ سارے اخباروں میں چھپی تھی. لیکن فرق اتنا ہے، اس دن بھی اس ملک میں میرا خیال 100 بندہ نہیں ہوگا جس کو اس کا دکھ ہوا ہو. مجھے 2 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہی نہیں بھولی. باتیں کرنی، یہ کام حکمرانوں کا ہوتا ہے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ماں نام ہے تربیت کا.